میں یتیم تھی، اماں نوکری کر کے ہمیں پالتی تھی، پر جب اماں بیمار ہو گئی اور فاقے ہونے لگے تو میں کچرے سے کھانا چننے لگی۔ جب ایک دن کھانا چنتے ایک چھوٹا بچہ ملا جو بھوک سے رو رہا تھا، میں اسے گھر لے آئی۔ رات وہ بچہ میرے سینے سے لگ کر سوتا۔ اچانک دن بدلنے لگے اور پھر گھر میں کونے کونے سے پیسے ملنے لگے۔ ہم کچھ ہی وقت میں امیر ہو گئے، پر مجھے اس بچے پر شک سا تھا۔ ایک دن ایک فقیر کو خیرات دی تو وہ غصے سے خیرات واپس کرتے ہوئے بولا، جو گناہ تم کر رہی ہو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور اس رات تہجد پڑھنے کے ارادے سے اٹھی، پر منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ وہ بچہ جسے میں لائی تھی وہ کون ہے وہاں؟ اور اتنی رات گئے تم کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ایان، مجھے جواب دو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز میں خوف اور غصہ شامل تھا، مگر ایان نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ بس ساکت کھڑا رہا۔ باہر اندھیرے میں جو سایہ تھا وہ تیزی سے دیوار پھانگ کر اوجھل ہو گیا تھا، مگر میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ میں ایان کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے اس نے مٹھی میں بینچ رکھا تھا۔ میں نے اس کی مٹھی کھلوانی چاہی تو اس نے مزاحمت کی۔ ایان، یہ کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ، میں نے سختی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت گھر میں چھائی یہ پراسرار خاموشی اور اس بچے کی یہ حرکت میرے دل میں وسوسوں کے سانپ لہرا رہی تھی۔ آخر یہ بچہ کون ہے اور اس کا اس اجنبی سائے سے کیا تعلق ہے؟ یہ جاننے کے لیے مجھے آپ کو اس وقت میں لے جانا ہوگا جب میری زندگی میں یہ طوفان ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ میرا منہا ہے اور غربت کس بلا کا نام ہے یہ مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ باپ تو بہت پہلے ہی ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد میری ماں نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے میرے اور اپنا پیٹ پالا، لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں تب چھوٹی تھی، مگر اب میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس دن بھی گھر میں حالات معمول کے مطابق تھے، یعنی فاقوں کا راج تھا۔ اماں کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میں خالی ڈبوں کو بار بار ٹٹول رہی تھی کہ شاید کہیں سے آٹے کی کوئی چٹکی نظر آئے۔ اماں پلیز آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، میں پانی لاتی ہوں، آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر اماں کو سہارا دیا تو وہ نڈھال سی ہو کر چارپائی کی ٹیک سے لگ گئی۔ منہا بیٹا، چھوڑ ان سب باتوں کو، تو بس مجھے یہ بتا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ ہے بھی یا نہیں۔ میری دوائی چھوڑ، تو بس اپنے لیے کچھ انتظام کر لے۔ میرا کیا ہے، میں تو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں۔ اماں کی یہ باتیں میرے کلیجے کو چھلنی کر دیتی تھی۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور بولی، اماں آپ فکر نہ کریں، میں ابھی باہر جا رہی ہوں۔ محلے والی خالہ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کچھ کام ہے، شاید وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ محلے میں اب کوئی بھی مجھے ادھار دینے کو تیار نہیں تھا اور کام تو جس سے ملنا محال ہو چکا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ باہر سورج سوا نیزے پر تھا اور زمین تپ رہی تھی، مگر میرے پیٹ کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید تھی۔ میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، مگر جہاں بھی جاتی مایوسی میرا مقدر بنتی۔ کوئی کہتا کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں تو کوئی مجھے کم عمر سمجھ کر ڈانٹ دیتا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں شہر کے اس علاقے میں نکل آئی جہاں بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھے۔ وہاں سے کھانے کی ایسے اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی کہ میرے منہ میں پانی بھر آیا، مگر جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت روکا، مگر انسان جب بھوکا ہو تو اس کی غیرت بھی سو جاتی ہے۔ میں ہوٹل کے پچھلی طرف بنی اس گلی میں داخل ہو گئی جہاں کچرے کے بڑے بڑے ڈرم پڑے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جو کھانے کے قابل ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت ذلت کا کام ہے، مگر میری ماں گھر پر بھوکی تھی اور اس کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ڈرم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مکھیوں کی بھن بھناہٹ اور گندگی کی بدبو نے میرا سر چکرا دیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ایک تھیلی کھولی جس میں شاید کچھ بچی ہوئی روٹیاں تھیں۔ میں ابھی وہ روٹیاں الگ کر ہی رہی تھی کہ مجھے ایک دبی دبی سی سسکی سنائی دی۔ میں چونک گئی، یہ کسی بلی یا کتے کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی انسان کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے پڑے گتے کے کچھ ڈبوں کے پیچھے ہلکی سی حرکت ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر ایک ڈبے کو ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں ایک 3-4 سال کا بچہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، مگر اس کے نین نقش بتا رہے تھے کہ وہ کسی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔
مجھے دیکھ کر وہ مزید سہم گیا، وہ پیچھے کھسکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی اور بولی، ڈرو مت بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری امی ابو کہاں ہیں؟ وہ بچہ کچھ نہیں بولا، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے تکتا رہا۔ کیا تم کھو گئے ہو؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کا نام پتہ ہے؟ اس بار بھی میرے سوالوں کے جواب پر اس کے لبوں پر خاموشی تھی، اس کی آنکھوں میں بھوک اور پیاس تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ میں نے اپنی بھوک بھلا دی اور جو روٹی کا ٹکڑا مجھے ملا تھا اس کا صاف حصہ توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسے کھا لو، تم بھوکے لگ رہے ہو۔ اس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے روٹی لی اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جب اس نے روٹی کھا لی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ بہت ملائم تھا۔ میں اسے لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میں سوچتی رہی کہ اماں کیا کہیں گی، ہم تو خود دانے دانے کو محتاج ہیں، اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ مگر میں اسے وہاں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، مگر جب ان کی نظر میرے ساتھ کھڑے بچے پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ منہا، یہ کون ہے اور اسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تم تو کام ڈھونڈنے گئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے؟ اماں کے سوالوں کی بوجھاڑ میں نے انہیں پانی پلایا اور چارپائی پر بٹھا کر ساری بات بتائی کہ کیسے ہی مجھے کچرے کے ڈھیر پر ملائے۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، ہائے اللہ منہا، تو نے یہ کیا مصیبت مول لے لی؟ کل کو اگر پولیس آ گئی یا اس کے وارث آ گئے اور ہم پر اغوا کا پرچہ کٹ گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری تو عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، اماں خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، دیکھیں تو صحیح یہ کتنا معصوم ہے اور بھوکا بھی ہے، میں اسے وہاں مرنے کے لیے کیسے چھوڑ آتی؟ اللہ مالک ہے، وہی ہمیں کھلائے گا، اور اسے بھی۔ اماں کا دل بھی موم تھا، بچے کی معصومیت دیکھ کر پگھل گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس رات ہم نے پانی پی کر اور اسے سوکھی روٹی کھلا کر سلا دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ چپ رہا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام ایان رکھ دیا۔ وہ رات کو میرے سینے سے لگ کر سویا تو مجھے لگا جیسے میری ویران زندگی میں کوئی بہار آ گئی ہو۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی۔ میں وضو کرنے کے لیے صحن میں نکلی تو میری نظر صدر دروازے کے نیچے پڑی، ایک سفید چیز پر پڑی۔ میں چونکی کہ یہ کیا ہے؟ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک لفافہ تھا جو باہر سے اندر کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا تو وہاں ہو کا عالم تھا اور دور دور تک کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا تو وہ خاصا وزنی لگا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس میں بہت سارے نوٹ تھے۔ میں بھاگی اندر آئی اور اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اماں اٹھی، دیکھی یہ کیا ہے؟ یہ لفافہ دروازے کے نیچے پڑا تھا، اس میں پیسے ہیں۔ اماں ہڑبڑا کر اٹھ گئیں اور نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ 5,000 روپے تھے۔ اماں نے ڈرتے ہوئے کہا، منہا بیٹا، یہ کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں یا کسی نے غلطی سے یہاں پھینک دیا ہو؟ میں نے کہا، اماں یہاں کون غلطی کرے گا، اور ہمارا گھر تو ویسے بھی گلی کے کونے پر ہے، ضرور کسی اللہ والے بندے نے ہماری مدد کی ہے، شاید ایان کے آنے کی برکت سے اللہ نے غیب سے رزق بھیج دیا ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں بازار جا کر اماں کی دوائی اور گھر کا راشن لے آئی۔ اس دن ہمارے گھر میں کئی مہینوں بعد گوشت پکا تھا اور ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پہلے دن 5,000 ملے تو ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی معجزہ ہے، مگر ابھی 3 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ آٹے کے ٹین میں سے ایک اور لفافہ برآمد ہوا۔ اس بار اس میں 10,000 روپے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی میرے سرہانے کے نیچے، کبھی باورچی خانے میں تو کبھی صحن میں پڑی چارپائی پر ہمیں لفافے ملنے لگے۔ یہ رقم اتنی ہوتی تھی کہ نہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں بلکہ ہمارے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے روز نوٹوں سے بھرا لفافہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ہمارے دن پھر گئے۔ وہ گھر جو کبھی کھنڈر لگتا تھا اب اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ ٹھیک کروایا جس پہ کنڈیاں تک نہ لگی تھی، دیواروں کا روغن نیا کروایا اور چھت کی ٹپکتی دراڑیں بھروا دی۔ وہ 2 کمرے جن کی حالت خستہ تھی اب نئی نویلی لگتی تھی۔ اب ہمارے دسترخوان پر روکھی روٹی نہیں بلکہ پھل اور گوشت ہوتا تھا۔ ماں کی دوائیاں وقت پر ملتی تو ان کی صحت بھی سنبھلنے لگی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ اچانک ان کے دن کیسے پھر گئے۔ کل تک جو فاقے کرتے تھے آج ان کے گھر سے اچھی خوشبوئیں آتی ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ایان بھی بہت خوش رہتا تھا اور ہم اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اسے کھانا پینا بھی پیٹ بھر کے ملتا تھا اور اس کو میں نے کئی سارے کپڑے بھی دلا دیے تھے۔ میں نادان سمجھتی رہی کہ یہ غیب سے مدد ہے۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے تجسس ضرور تھا کہ یہ پیسے کون رکھ جاتا ہے اور کیوں۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ ان پیسوں کا تعلق ایان سے ہے
کیونکہ جب بھی میں ایان سے اس کے گھر کا پوچھتی وہ خاموش ہو جاتا اور اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا گھنٹوں باہر دیکھتا رہتا ہے، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ میں اسے منع کرتی کہ بیٹا وہاں مت کھڑے ہوا کرو، وہ مگر میری بات انسنی کر دیتا، اور جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا تھا تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دی، منہا ذرا باہر دیکھنا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں ہاتھ پوچھتی ہوئی باہر گئی اور دروازہ کھلا تو میرے سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، جس کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے پرس سے 100 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں گھبرا گئی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹی جس مال پر سانپ بن کر بیٹھی ہو وہ تمہیں ڈس لے گا، یہ حرام کی کمائی اور یہ مشکوک بچہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا، اسے واپس کر دو جہاں سے لائی ہو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، بابا جی آپ کو کیا معلوم ہماری مجبوری کا، اور یہ اللہ کی دین ہے، آپ کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟ وہ فقیر عجیب سی ہنسا اور بولا، اللہ کے دین اور شیطان کی چال میں فرق کرنا سیکھو بیٹی، راتوں کو آنے والے فرشتے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ خیرات بانٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے گلی کے موڑ سے غائب ہو گیا۔ میں وہاں دھک سے رہ گئی، اس کی بات میں وزن تھا، راتوں کو آنے والے کون ہیں جو ہمیں پیسے دے جاتے ہیں؟ میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کیا اور ایان کو دیکھنے لگی جو صحن میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، جو میں نے اسے کچھ دن پہلے لا کر دیے تھے۔ کیا واقعی یہ بچہ ہمارے لیے عذاب ہے یا رحمت؟ میرے دل میں وسوسوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اسی رات میرے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے قدرت نے انتظام کر دیا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فقیر کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ایان میرے برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں کروٹیں بدلتی رہی کہ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایان اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا ہے اور کھڑکی کے پٹ کھلے ہیں۔ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ دیکھوں کہ ماجرا کیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر میری نظروں نے ایک سائے کو دیکھا جو کھڑکی کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ایان نے اپنے چھوٹا سا ہاتھ باہر نکالا اور اس سائے نے اس کے ہاتھ پر کچھ رکھا، پھر اس سائے نے اپنا ہاتھ ایان کے سر پر رکھا جیسے اسے پیار کر رہا ہو۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ چیخ ماروں، مگر میں نے خود پر قابو رکھا کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ پھر ایان نے وہ چیز اپنے جیب میں ڈالی اور مڑنے لگا تو اس سائے نے اسے ایک اور لفافہ دیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جو ہمیں روز ملتا تھا۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ رزق غیب کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ شخص کون تھا اور وہ ایان سے کیا چاہتا تھا؟ جیسے ہی وہ سایہ ہٹا میں نے ہمت کی اور ایان کو جا پکڑا۔ میں نے ایان کے کندھے جھنجھوڑے اور پوچھا، بتاؤ ایان وہ کون تھا اور تم اس سے کیا لے رہے تھے؟ ایان روتے ہوئے بولا، وہ میرے پاپا ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ تمہارے پاپا ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے اور تمہیں یہاں کیوں چھوڑ گئے ہیں، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ ایان نے اپنی جیب سے وہ چیزیں نکالی جو اس شخص نے اسے دی تھی۔ وہ ایک چاکلیٹ تھی اور ساتھ ہی وہ پیسے والا لفافہ بھی نیچے گر گیا۔ میں نے ایان کو گلے لگا لیا اور بولی، چپ ہو جاؤ، مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ایان نے ہچکیاں لیتے ہوئے جو بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ آپ بھی وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، پاپا نے مجھے یہاں چھپایا ہے، وہ موقع ملتے ہی مجھے دیکھنے آتے ہیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں زندہ ہوں، اور یہ پیسے وہ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ میرا خیال رکھ سکیں، مگر وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ آپ کو اور اماں کو بھی مار دیں گے۔ ایان کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ میں کسی دلدل میں پھنس دستی جا رہی ہوں۔ ہم نے نیکی کرنے کے چکر میں خود کو کسی مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے؟ اور ایان کا باپ آخر ہے کون جو یوں چھپ کر اپنے بیٹے سے ملتا ہے؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا اور میں اکیلی نہتی لڑکی جس کے پاس سوائے اللہ کے آسرے کے کچھ نہ تھا۔ ایان کی یہ ادھوری اور خوفناک باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ شخص کوئی معمولی انسان تھا، یقیناً کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ میں نے ایان کے چہرے کو ہاتھ میں لیا اور پوچھا، اچھا یہ بتاؤ وہ فقیر کون تھا جو اس دن آیا تھا اور جس نے مجھے ڈرایا تھا؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایان نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نہیں، میں انہیں نہیں جانتا، پاپا نے کہا تھا کہ کسی بھی اجنبی سے بات نہیں کرنی، شاید وہ ان گندے انکلوں کا ساتھی ہو جو پاپا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ فقیر دراصل ان دشمنوں کا جاسوس تھا جو بھیس بدل کر یہ ٹو لینے آیا تھا۔ کیا ایان یہاں ہے یا نہیں؟
और मैंने बेवकूफ़ों की तरह उसे पैसे भी दिए और इनकी बातें भी सुनी। अब मुझे अपनी हरकत पे पछतावा हो रहा था कि मैंने अनजाने में अपनी और अम्मा की जान को किस खतरे में डाल दिया है। अगर वो लोग वाकई इतने खतरनाक हैं तो वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, और हम निहत्ती जाने इनका मुकाबला कैसे करेंगे। मेरे जहन में बार बार वो मंजर आ रहा था जब फकीर ने मेरा हाथ पकड़ा था। इसकी आंखों में जो वहशत थी वो किसी मांगने वाले की नहीं बल्कि किसी शिकारी की थी। रात का सन्नाटा अब मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैंने अयान को अपने साथ लिटा लिया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और आहट पे मेरा दिल उछल कर हलक में आ जाता था। उसे खिड़की का पट भी हिलता तो मुझे लगता कि वो लोग आ गए। मैं सारी रात जागती रही और अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह हमारी हिफाजत करना। हमने तो बस एक नेकी की थी, किसी की जान बचाई थी, क्या इसकी सज़ा ये है हमारी अपनी जान पर बन जाए। मैं तकरीबन सारी रात जागती रही और सुबह होने वाली थी तब जाके मेरी आंख जरा सी लगी थी कि अम्मा अम्मा की शदीद खांसी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं हड़बड़ा कर उठी तो देखा अम्मा का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रही थी। इनकी सांसें उखड़ रही थी और माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं सब कुछ भूल कर अम्मा की तरफ भागी। अम्मा क्या हुआ आपको? मैं पानी लाती हूँ। मैंने जल्दी से पानी का गिलास इनके मुंह से लगाया, मगर उन्होंने दांत बींच रखे थे। इनकी हालत देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस वक्त बाहर जाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाहर वो फकीर या इसके साथी घात लगाए ना बैठे हों। मैंने अयान को देखा जो कोने में सहमा हुआ बैठा था, और अम्मा को तड़पता देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो भाग के मेरे पास आया और बोला, इन्हें क्या हुआ है? वो बेचारा बेहद घबरा गया था। मैंने उसे गले लगाया। मैंने फैसला किया कि मुझे हर हाल में बाहर जाना होगा। अम्मा की दवाई ख़त्म हो चुकी थी और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। मैंने अयान को समझाया कि तुमने अंदर से कुंडी लगा कर रखनी है और किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कोई भी हो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ और आवाज़ ना दूँ। तुमने किसी को अंदर नहीं आने देना। अयान ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया। मैंने चादर ओढ़ी और दिल पर पत्थर रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर गली में अभी इक्का दुक्का लोग नजर ही आ रहे थे। मैंने एहतियात से उधर उधर देखा कि कहीं वो फकीर नजर ना आ जाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे हर चीज़ में वही खौफनाक फकीर और वही दुश्मन दिखाई दे रहे थे जिनका जिक्र आया क्या था। मैं तेजी से कदम उठाती हुई मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ी। मेरी नज़रें बार बार पीछे मुड़ कर देख रही थी कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं दवाई लेकर वापस आ रही थी कि अचानक मेरी नज़र गली के नुक्कड़ पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। मेरा खून रगों में जम गया। ये वही फकीर था। वो एक खंबे के साथ टेक लगाए खड़ा था और इसकी नज़रें सीधी हमारे घर के दरवाजे पर जमी हुई थी। इसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि मैं एक दीवार की ओट में थी, लेकिन इसका वहां होना इस बात का सबूत था कि हम मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुके हैं। वो जासूसी कर रहा था और यकीनन वो मौका मिलते ही वार करने वाला था। मैं उल्टे कदमों पीछे हटी और दूसरे रास्ते से घूमकर घर के पिछले दरवाजे तक पहुंची। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे बामुश्किल दरवाज़ा खटखटाया और अयान को आवाज़ दी। अयान ने मेरी आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर गिरने वाले अंदाज में दाखिल हुई और जल्दी से कुंडी लगा दी। मेरा सांस फूल रहा था और चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। मैंने अयान को बताया नहीं कि मैंने बाहर क्या देखा है, मगर मेरा दिल जानता है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। अम्मा की हालत दवाई देने के बाद कुछ संभल थी, मगर वो बहुत निढाल हो चुकी थी। वो बार बार पूछ रही थी कि मीना तू इतनी परेशान क्यों है, क्या हुआ है? मगर मैं इन्हें क्या बताती कि इनके घर के बाहर मौत पहरा दे रही है। मैंने सारा दिन खिड़कियों के पर्दे गिरा कर रखे और घर में मुकम्मल खामोशी तारी रखी। अयान भी मेरे साथ चिपका बैठा रहा। वो भी समझ गया था कि खतरा टला नहीं है बल्कि सर पर मंडला रहा है। दोपहर के वक्त जब मैंने सहन में झांका तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार के ऊपर से कोई सर निकाल कर देख रहा है। मैंने चीख मारी तो वो सर फौरन गायब हो गया। अब ये मेरा वहम था या हकीकत, मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मगर इस वाक़ये ने मेरे आसाब को तोड़ कर रख दिया। मुझे लग रहा था कि हम एक पिंजरे में कैद हैं और शिकारी बाहर जाल बिछाए बैठे हैं। मैंने सोचा कि पुलिस को फ़ोन कर दूं, मगर फिर ख्याल आया कि अगर पुलिस के आने से पहले इन लोगों ने कुछ कर दिया तो, या अगर पुलिस भी इनसे मिली हुई हो तो क्या होगा। अयान के पापा ने कहा था कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं और मैं किस किस का मुकाबला करूंगी। शाम का साया गहरा होते ही मेरे दिल की धड़कनें फिर से बेतरतीब होने लगी। आज की रात बहुत भारी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। मैंने अयान को जल्दी खिला पिला कर लिटा दिया, मगर वो सो नहीं रहा था। इसकी नज़रें भी बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थी जहाँ से इसका बाप रोज उसे देखने आता था। मुझे आज इस शख्स का शिद्दत से इंतज़ार था।
मुझे इससे पूछना था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा और वो फकीर कौन है और वो हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो अयान का बाप है तो उसे सामने आना होगा। मैं मस्जिद इस खौफ में नहीं जी सकती थी। रात के 12 बजे के करीब अचानक बिजली चली गई और पूरा घर गुप अंधेरे में डूब गया। ये मुहाज इत्तेफाक था या कोई साजिश? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाई और इसकी लरसती हुई रोशनी में घर के साए और भी खौफनाक लग रहे थे। अचानक खिड़की पर एक जोरदार थप पड़ी। ये वो मामूली दस्तक नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे गिर पड़ा हो या किसी ने जबरदस्ती खिड़की खोलने की कोशिश की हो। मैंने अयान को अपने पीछे किया और कांपते हाथों से एक लोहे का डंडा उठा लिया जो मैंने हिफाजत के लिए रखा था। मैंने दबी आवाज से पूछा, कौन है? मगर वहां कोई जवाब नहीं आया। बस किसी के भारी और उखड़े हुए सांसों की आवाजें आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की की चुटकी खोली तो एक साया लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरा। मैंने जल्दी से मोमबत्ती इसके चेहरे के करीब की तो मेरी चीखें निकलते निकलते रह गई। ये एक वजिया शख्स था, मगर इसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो दर्द से किरा रहा था। ये यकीनन अयान का बाप था, मगर इसकी यह हालत किसने की थी? इसने बामुश्किल गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर अयान की तरफ देखा, जो पापा पापा पुकारता हुआ इनसे लिपट गया था। इस शख्स ने कांपते हाथों से अयान को छुआ और फिर मेरी तरफ देख कर हाँफते हुए बोला, दरवाज़ा बंद कर दो, वो लोग आ गए हैं। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दा गिरा दिया। मैंने पूछा, आपकी ये हालत किसने की है? वो और वो लोग कौन हैं? क्या वो फकीर भी इसके साथ है? इसने फकीर का नाम सुनकर चौंक कर मुझे देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर दर्द की शिद्दत से इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं पानी लाने के लिए मुड़ी ही थी कि बाहर गली में गाड़ियों के टायरों का चिंगाड़ने की आवाज़ें आई और फिर कहीं लोगों के भारी कदमों की धमक सुनाई दी, जैसे पूरी फौज ने घर को घेर लिया हो। शेरोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका हाथ बहुत ठंडा था, इस पर खून लगा हुआ था। इसने खड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरी बात गौर से सुनो, हमारे पास वक्त नहीं है। वो फकीर मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो अभी वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि घर के मेन गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने गाड़ी टक्कर, और गेट टूटने की आवाज के साथ ही सहन में अजनबी मर्दों की आवाजें गूंजने लगी। शेरोज, निकलो बाहर, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं और अयान एक दूसरे से लिपट गए। अम्मा की भी आंखें खुल गई और वो खौफ से कलमा पढ़ने लगी। शेरोज ने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, मगर गिर पड़ा। इसकी टांग जख्मी थी। इसने मेरी तरफ एक इल्तिजा भरी नज़र डाली और अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, उसे संभाल लो, ये अयान की ज़िंदगी है। अगर मैं मारा जाऊं तो इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि इसी लम्हे हमारे कमरे के दरवाजे पे लातें बरसने लगी। वो लकड़ी का कमज़ोर दरवाज़ा अपनी चौखट छोड़ने लगा। मौत हमारे सर पर खड़ी थी और हम चारों तरफ से घेरे हुए थे। दरवाजे पर पड़ने वाली मुसलसल ज़रबें अब मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थी और बाहर से आने वाली आवाज़ें और वहशतनाक होती जा रही थी। शेरोज का चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था और टांग से निकलने वाला खून फर्श पर फैल रहा था। इसने मेरे हाथ थामा हुआ था और इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, खुदा के लिए बताएं, वो फ़कीर कौन था और आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेरोज ने हाँफते हुए और रुक रुक कर कहा, मिन्हा, वो फ़कीर मेरा दुश्मन नहीं है। वो मेरा सबसे वफादार मुलाजिम रहीम बाबा था। उसने तुम्हें बदवा नहीं दी थी, बल्कि वो तुम्हें डराकर अयान को इस घर से निकालना चाहता था, क्योंकि मेरे भाइयों के मुखबरों ने इस इलाके की निशानदेही कर ली थी। रहीम बाबा चाहता था कि तुम डर कर अयान को घर से बाहर निकालो, तो वो उसे लेकर किसी महफूज जगह पर चला जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरे दुश्मन यहाँ पहुँच गए तो वो ना तुम्हें छोड़ेंगे और ना अयान को। मगर वो अफसोस है कि तुम उसे समझ ना सकी। मेरे भाइयों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर इससे मेरा पता पूछ लिया। इसने अपनी जान दे दी, मगर मेरा पता नहीं बताया। लेकिन वो लोग मेरा पीछे करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। शेरोज़ की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया कि मैं इस बुज़ुर्ग को दुश्मन समझती रही, जो दरअसल हमारी जान बचाना चाहता था। मैंने शेरोज़ के ज़ख्म पर अपना दुपट्टा बांधने की कोशिश की ताकि खून रुक सके, मगर दरवाजे अब टूटने के करीब थे। शेरोज़ ने कहा, यह मेरे बैंक के लॉकर की चाबी है। इसमें अयान के नाम सारी जायदाद के कागजात हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो तुम अयान को लेकर पुलिस के पास जाओगी और ये कागजात इनके हवाले करोगी। मेरे भाई सिर्फ इन कागजात के लिए मेरी जान के दर पे हैं। मैंने रोते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं भाई, आपको कुछ नहीं होगा। हम पुलिस को फ़ोन कर चुके हैं, वो आती ही होगी, आप हिम्मत रखें। मगर शेरोज़ ने मायूसी से सर हिलाया और कहा, इनके पास पुलिस से पहले पहुंचने का रास्ता था। वो लोग कानून से नहीं डरते, वो वहशी दरिंदे हैं। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूट कर ज़मीन पर आ गिरा
اور 3-4 ہٹے کٹے افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں تھیں اور ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ ان میں سب سے آگے ایک دراز کا شخص تھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے شیروز کو زمین پر گرا دیکھ کر ایک کہکا لگایا اور بولا، واہ بھائی جان، آخر کار تم مل ہی گئے۔ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں کچرے کے ڈھیر میں چھپے بیٹھے ہو۔ اس کی آواز میں اتنا تکبر تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ شیروز کا سوتیلا بھائی سکندر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیروز کے زخمی پیر پر ٹھوکر ماری تو شیروز درد سے بلبلا اٹھا۔ ایان چیخ مار کر اپنے بابا کی طرف بھاگا مگر سکندر نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوا میں جھولا اور بولا، تو یہ ہے وہ وارث جس کے لیے تم نے اتنی چھپن چھپائی کھیلی۔ آج یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر ایان کو چھڑانے کی کوشش کی اور چلائی، خبردار میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا، چھوڑ دو اسے۔ تم لوگ انسان ہو یا جانور؟ سکندر نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا جس سے میں دیوار سے جا ٹکرائی اور میرا سر چکرا گیا۔ اس نے ایان کو بے دردی سے جکڑ لیا اور شیروز سے مخاطب ہو کر بولا، کاغذات کہاں ہیں شیروز؟ سیدھی طرح بتا دو ورنہ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ شیروز نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، سکندر کو خدا کا خوف کرو، یہ معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جائیداد چاہیے تو لے لو مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں کاغذات دینے کو تیار ہوں، بس اسے جانے دو۔ سکندر ہنسا اور بولا، اب کاغذات بھی ملیں گے اور تمہاری لاش بھی، کیونکہ میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اماں جو اب تک سکتے کے عالم میں چارپائی پر بیٹھی تھی، اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی اور سکندر کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ظلم مت کر، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو ان معصوم کی جان لے گا تو تجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ مگر دولت کے نشے میں چور سکندر نے اماں کو بھی دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے پاس پڑا ہوا لوہے کا بھاری راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے سکندر کے بازو پر دے مارا۔ اس اچانک حملے سے سکندر بوکھلا گیا اور میں نے فوراً ایان کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور چیخ کر بولی، باہر نکلو میرے گھر سے ورنہ میں تم سب کا سر پھاڑ دوں گی۔ میری اس جرأت پر وہ سب حیران رہ گئے۔ شیروز بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ سکندر نے درد سے کہراتے ہوئے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑو۔ میں نے روڈ گھماتے ہوئے کہا، جو آگے آیا میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اسی دوران باہر گلی میں بہت شور مچ گیا اور لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ دراصل جب دروازہ ٹوٹا تھا تو اس کی آواز سے اور میری چیخوں سے پورا محلہ جاگ گیا تھا اور لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ محلے والوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور اندر مسلح لوگ بھی ہیں تو انہوں نے شور مچایا، چور چور، ڈاکو ڈاکو کی آواز گونجنے لگی۔ سکندر اور اس کے ساتھی گھبرا گئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور آسانی سے اپنے کام کر کے نکل جائیں گے، مگر محلے کے اتحاد نے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اسی آسنا میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں بھی سنائی دی جو میں نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ پولیس کی آواز سنتے ہی سکندر کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے مگر باہر محلے والوں نے راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر نے تیش میں آ کر بندوق اٹھانے کی کوشش کی مگر شیروز نے اپنی ٹانگ کے درد کے باوجود چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ شیروز زخمی ضرور تھا مگر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اس میں شیر جیسی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے سکندر کو زمین پر پٹک دیا۔ اتنے میں پولیس اندر داخل ہوئی اور انہوں نے سب کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ پولیس نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر شیروز کو سہارا دیا جو اب نڈال ہو کر گر رہا تھا۔ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ایمبولینس بھی آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا برقع سنبھالا اور اماں کو پڑوسیوں کے حوالے کر کے ایان کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ شیروز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ بار بار ایان کا نام لے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ ایان روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے اسے فوراً شیروز کو طبی امداد فراہم کی۔ میں اور ایان باہر راہداری میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ مجھے شیروز کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ شخص جس سے اپنے بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دی، کیا وہ اسے تنہا چھوڑ جائے گا؟ پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کیا۔ ایان میری گود میں سر رکھ کر روتے روتے سو گیا مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بس آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے اس اجنبی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جس نے انجانے میں ہی صحیح مگر ہماری بہت مدد کی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انسانیت اور احساس کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ صبح کی اذانوں کے وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر اطمینان بھی تھا۔
انہوں نے بتایا کہ گولی نکال لی گئی ہے اور شکر ہے کہ کوئی بڑی شریان نہیں کٹی، بس خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہے، مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میں وہیں سجدہ شکر ادا کیا اور ایان کو جگا کر یہ خوشخبری سنائی۔ ایان خوشی سے اچھل پڑا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہمیں شیروز سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا اور اس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی خیریت پوچھی تو اس نے دھیمے آواز میں کہا، شکریہ منہا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اور میرا بیٹا محفوظ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، آپ آرام کریں، یہ سب اللہ کا کرنا تھا، ہم تو بس وسیلہ بنے۔ کچھ دنوں بعد شیروز بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پولیس نے سکندر اور اس کے ساتھیوں پر اقدام قتل اور اغوا کا مقدمہ درج کر لیا تھا اور وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ شیروز کو اسپتال سے چھٹی ملی تو وہ سیدھا ہمارے گھر آیا۔ اس بار وہ مین گیٹ شان سے اندر آیا تھا اور اس کے ساتھ بہت سے تحائف اور مٹھائیاں تھیں۔ محلے والے بھی اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ شیروز نے سب سے پہلے اماں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور اس کی نظروں میں جو احساس مندی اور عزت تھی، اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے ایان کو گود میں اٹھایا اور بولا، منہا، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ تم نے نہ صرف میرے بیٹے کو سہارا دیا بلکہ میری جان بھی بچائی۔ اگر تم اس رات ہمت نہ دکھاتی تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ انسانیت کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں ہوتا۔ شیروز نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، منہا، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت شاید مناسب نہیں، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان پچھلے چند دنوں میں نے تمہاری بہادری، تمہاری غیرت اور تمہاری ممتا دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کس طرح اپنی بھوک مٹا کر میرے بچے کا پیٹ بھرا۔ میں ایان کے لیے ایک ماں اور اپنے لیے ایک ایسے شریک حیات چاہتا ہوں جو دولت کی نہیں بلکہ دل کی امیر ہو۔ کیا تم میری شریک حیات بنو گی اور ایان کی ماں بن کر ہمارے گھر کو سنوار دو گی؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میری بیٹی کو تم جیسا ہیرا ملے گا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ میری منہا کا نصیب اتنا بلند کرے گا۔ ایان نے جب یہ سنا تو وہ خوشیاں سے تالی بجانے لگا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ ہماری شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور میں اس چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو کر اماں کے ساتھ شیروز کے عالی شان بنگلے میں آ گئی۔ 5 سال کا عرصہ طویل گزر چکا ہے۔ ہمارا ایان بڑا ہو چکا ہے اور اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا ہے۔ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ اماں اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، مگر وہ جاتے جاتے ہمیں ڈھیروں دعائیں دے گئی۔ ان کی بیماری کا بہترین علاج ہوا اور انہوں نے اپنی آخری سانس سے سکون اور خوشی میں لی۔ سکندر اور اس کے بھائیوں کو عدالت نے لمبی قید کی سزا سنائی اور اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتی ہے، کبھی کسی کی مدد کی صورت میں تو کبھی اللہ کی رحمت کی صورت میں۔